فرسٹ ایئر کی نظم اردو کی پیغام ہے، شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ کانپتا ہے دل ترا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچہ چاک گریباں میں کبھی قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان کا ایک مجموعہ کلام بانگ درا ہے جس میں مکالماتی نظم شمع و شاعر ہے۔ اس کا ایک بند بعنوان پیغام پیش نظر ہے۔ ان اشعار میں شمع شاعر سے مخاطب ہے، علامات کا ایک جہان تازہ آباد کیا گیا ہے۔ طرز تخاطب کچھ یوں ہے: اے دہقاں، اے مسلمان، تیرا دل طوفان کے خوف سے کیوں گھبراتا ہے؟ ملاح سمندر، کشتی اور کنارہ تو ہے، کبھی اپنے من کی دنیا میں جھانک۔ مجنوں، لیلا، صحرا اور محمل بھی تو ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اے مسلمان، تو قومی زوال، سامراجی سازشوں اور حالات کی سنگینی سے نہ ڈر، تجھے انگریزوں کی ریشہ دوانی اور ہندوؤں کی عددی کثرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو نو آبادیاتی نظام کے جبر سے نہ گھبرا، اپنے اندر خود اعتمادی، ہمت اور جرأت پیدا کر کہ تجھے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ ناخدا ملاح کپتان تو ہے، استعماری شکنجے میں جکڑی ہوئی اقوام عالم کا نجات دہندہ تجھے بننا ہے۔ سمندر جیسی وسعت قلبی اور بے تعصبی کی فکر تیرے پاس ہے، طوفانوں میں گھری اقوام کو نکال کر لانے والا تو ہے۔ یہ کردار ادا کرنے کے بعد ساحل، کنارہ، دنیا پر غلبہ اسلام سے وارث جہاں بھی تو ہی ہوگا۔ بقول شاعر: اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اے مسلمان، تو اپنے من میں جھانک اور دیکھ کہ خدا نے تجھے کیسی باطنی قوتوں سے مالا مال کیا ہے۔ جیسے صحرائے نجد کے باسی قبیلہ عامر کے فرد قیس عامری نے لیلا کے عشق میں مجنوں لقب پایا، اسی طرح تیرے اندر بھی قوت عشق کا بحر بے کراں موجزن ہے۔ تو مثل مجنوں کے جنوں ساماں ہو کر اپنے ہدف نصب العین دنیا پر غلبہ اسلام کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ صحرائے نجد جیسی وسیع القلبی سے تجھے نوازا گیا ہے۔ درخشاں فکر و عمل سے غیر اقوام کو اپنی جانب بلکہ حق کی جانب متوجہ کر، محمل کجاوا منزل کامیابی سے ہمکنار ہو جا۔ اے مسلمان، جب تو اپنے نصب العین لیلا کے لیے مجنوں کی طرح قوت عشق سے کام لے گا تو کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کلام میں ترکیب اندیشہ طوفان بڑی معنی خیز ہے۔ تاریخ کے اوراق کی ورگردانی سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اہل مغرب نے دنیا پر قبضے کے منصوبے بنائے، اس میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس عمل کو دوام بخشنا چاہتے تھے۔ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے ساتھ ہی نیو ورلڈ آرڈر کی زنجیروں میں اقوام کو جکڑ لیا گیا۔ معیشت اور ذرائع ابلاغ کا ایسا جال بنا گیا جس میں غریب ملک پھنس چکے ہیں۔ ایسی چالوں اور ایسے سفاک حربوں سے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے ہمارے قومی شاعر مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس کہ عالمی مقتدر قوتوں کی گرفت اقوام عالم پر روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ بقول شاعر: دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔